نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے اور اب تک کل 5 یا 6 بیان اس پر ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی آپ نے سنی۔ آج سے ایک انتہائی اہم گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کی اصل زندگی یہ نبوت ملنے کے بعد کی ہوتی ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے کی بھی جو زندگی ہوتی ہے وہ کوئی عام زندگی نہیں ہوتی، چونکہ نبی یہ پیدائشی طور پر معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یعنی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا نبی بناتے ہیں اس کو شیطان سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور پھر آپ کے ساتھ تو انتہائی غیر معمولی واقعات بھی ہوئے۔ شق صدر کا واقعہ جو میں نے بتلایا تھا، 4 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، پھر اس دل کو دھویا گیا، واپس اسی جگہ لگایا گیا۔ پھر وہ دائی حلیمہ کا واقعہ کہ جب وہ لینے کے لیے آئیں، ابھی تو آپ دودھ پینے کی عمر کے تھے اور اسی وقت سے برکتیں دکھنا شروع ہو گئیں۔ پھر جب حضرت خدیجہ کے غلام کے ساتھ تجارت کے سفر پہ گئے تو وہاں انہوں نے برکتیں دیکھی۔ پھر 2 واقعے جو راہب نے ایک مرتبہ حضرت ابو طالب سے کہا کہ ان کو شام نہ لے جائیں، ان کو خطرہ ہے، تو یہ واقعات نبوت ملنے سے پہلے کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچی، یہاں سے آپ کی نبوی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہ جو آپ کے 23 سال ہیں نبوت ملنے کے بعد کے، یہی تاریخ اسلام کا، مذہب اسلام کا، مسلمانوں کی پوری زندگی کا مدار ہے، بنیاد ہے۔ انہی 23 سالوں پر پورا، اگر ہم آسان زبان میں یوں کہیں کہ ہم سب ڈپینڈ ہیں ان 23 سالوں میں۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں کچھ سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ رات کو آپ جو خواب دیکھتے تھے اگلے دن وہی کچھ ہو جایا کرتا تھا۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے کہ آپ کو تنہائی پسند تھی۔ ظاہر ہے مکے کا ماحول، مشرکانہ ماحول، لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں، وہاں آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔ تو اس وقت کے مکے سے، اس وقت بیت اللہ سے کہہ لیں یا وہ مکے کا جو سینٹر پوائنٹ تھا وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کئی دن قیام کیا کرتے تھے۔ اب تو وہ غار حرا مکے کے اندر آ گیا ہے، مکے کی آبادی اس کے آگے تک ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ مکے سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ اصل میں
پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور، اور اس پہاڑ کے اوپر 4x2 یعنی 4 لمبائی اور 2 چوڑائی کی ایک غار ہے، 4 فٹ لمبی ہے، 4 گز لمبی ہے اور 2 گز چوڑی ہے، یعنی اتنی ہے کہ ایک آدمی وہاں لیٹ سکتا ہے اور کافی اونچائی پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 3 دن کے لیے، کبھی ہفتے بھر کے لیے، کبھی کبھی پورے مہینے کے لیے، بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے پورا رمضان وہاں گزارا، تو وہاں گزارا کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی کم دنوں کے لیے جاتے تھے تو وہ کھانے پینے کا سامان، ستو ہے اور کھجور اور دیگر چیزیں، جو بھی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ آپ کو پیک کر کے دے دیا کرتی تھی۔ اور جب آپ زیادہ دنوں کے لیے، مہینے بھر کے لیے وہاں قیام فرماتے تھے تو حضرت خدیجہ اس غار کے قریب، ان کے کچھ رشتہ دار رہا کرتے تھے، وہاں شفٹ ہو جاتی تھی، تو ظاہر ہے اتنے دنوں کا کھانا ایک ساتھ تو نہیں دیا جا سکتا، خراب ہو جائے گا، اور وہاں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، جو بھی ضرورت کا سامان ہے، حال احوال دریافت کرنا، خدمت کرنا، یہ کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی غار میں داخل ہوا ہے، وہاں تو کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی لیے آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک انسان نما کوئی مخلوق ہے جو انسان کی طرح ہے لیکن مکمل انسان نہیں ہے، کوئی شخص ہے، وہ غار کے اندر آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبرائیل امین تھے، حضرت جبرائیل تھے، لیکن اس وقت حضور نہیں پہچان سکے، ظاہر ہے، اور چونکہ حضور تنہائی پسند بھی تھے، اور اچانک ایک ایسے آدمی کا، اتنی دور آبادی سناٹے کی جگہ پر پہاڑی پہ اچانک کسی ایسے آدمی کا آ جانا، اور پھر وہ آدمی ایسا ہو جو پورا انسان بھی نہ ہو، تو حیرت ہونا اور تعجب ہونا یا گھبراہٹ ہونا یہ نیچرل بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوا، حیرت ہوئی، تھوڑی گھبراہٹ بھی ہوئی۔ حضرت جبرائیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور خوب زور سے دبایا اور چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے حضور کو سینے سے دبایا اور بہت زور سے دبایا اور پھر فرمایا پڑھیے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، ہر مرتبہ آقا نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور ہر مرتبہ انہوں نے آپ کو اس طرح زور سے سینے سے لگایا اور دبایا۔ آخری مرتبہ سینے سے لگا کے چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے تعلق سے بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ 29ویں پارے کی سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اس میں تطبیق دی گئی ہے۔ تطبیق دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ سب صحیح ہو جائے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ پہلی مرتبہ جب حضرت جبرائیل تشریف لائے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی ملاقات ہوئی ہے وہ یہی غار حرا میں ہوئی ہے، جب یہ 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئیں۔ لیکن یہ جو 5 آیتیں ہیں ان میں کہیں بھی نبوت کا تذکرہ نہیں ہے اور کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان 5 آیتوں میں تو ایک نارمل سا میسج دیا گیا کہ پڑھیے۔ دوبارہ جو میسج دیا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر،
اس میں آپ کو آپ کے منصب نبوت کو بیان کیا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کو یاد کیجئے اور بندوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ کی ذمہ داری بتلائی گئی۔ اور پھر ان دو وحیوں کے بعد کچھ لمبا گیپ ہوا اور وحی نہیں آئی۔ اس درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے طعنے سننے کو ملے مکہ والوں کے، حتیٰ کہ ایک عورت نے تو اتنی سخت بات کہی کہ آج بھی اگر آپ اس کو سنیں گے تو غصہ آئے گا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے ان کو ان کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ، یعنی شیطان ہی ان کو یہ سب سکھایا کرتا تھا، اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا تھا نہ کبھی چھوڑیں گے۔ تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنے میسج کے اعتبار سے یہ تینوں گویا کی پہلی وحی تھی، لیکن سب سے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل جو آیات لے کر آئے وہ سورہ علق کی 5 آیتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ واقعہ ہوا، حضرت جبرائیل کا آنا اور اس طرح آپ کو گلے لگا کے دبانا اور ان 5 آیتوں کا پیش کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے، پسینہ نکل رہا تھا، اور آپ نے آ کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنی جان کا، مجھے کچھ اڑھاؤ، جو بھی الفاظ کہیں ہوں، گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ ایک مثالی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک شوہر کا ساتھ دینے والی بیوی کیسی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور تسلی میں جو الفاظ ارشاد فرمائے، جو کلمات ارشاد فرمائے، وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے آپ کے لیے ایک میسج ہے اور ایک پیغام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور مجھے بڑی گھبراہٹ ہے، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں عرب والے جادو ٹونا بھی بہت کیا کرتے تھے، بڑا زور تھا جادو ٹونے کا، تو یہ بھی ایک ڈر ہوا کہیں اس قسم کی کوئی چیز تو نہیں ہے یہ۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا ابشر، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کو خوشخبری ہو۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے؟ کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، اور آپ تو سچ بولنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، اور آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو یعنی حق بات پر ڈٹ جانے والے ہیں، صحیح بات لوگوں کو بتلانے والے ہیں۔ یہ ان 5 صفات کا حضرت خدیجہ نے تذکرہ کیا کہ آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ میں نے غالباً ایک موقع پر آپ حضرات کے سامنے یہ گفتگو کی تھی کہ جس انسان کے اندر ایمان کے ساتھ یہ 5 چیزیں ہوں گی، جس انسان کے اندر یا جس قوم کے اندر، ایمان تو بنیادی چیز ہے، ایمان کے ساتھ یہ 5 چیزیں ہوں گی، تو یہ حضرت خدیجہ کے اس جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کریں گے۔ تو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں لانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور تسلی کے لیے کلمات ارشاد فرمائے، اور آپ چونکہ بہت زیادہ سمجھدار تھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا تھا۔ کوئی اتفاقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں یا آپ کے جتنے بھی ساتھی ہوئے ہیں وہ کوئی اتفاقی نہیں تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیے گئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ اس دنیا کا واقعہ نہیں ہے، یہ کسی اور پلینٹ کی بات ہے، یہ کسی اور دنیا کی بات ہے، یہ یہاں کا معاملہ نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے غالباً چچا زاد بھائی تھے حضرت ورقہ ابن نوفل، حضرت خدیجہ کے والد کے بھائی تھے نوفل، ان کے بیٹے تھے ورقہ،
یہ راہب تھے اور شرک سے بیزار تھے، اور اس زمانے میں چونکہ قریش تھے اور قریش تو بتوں کو پوجنے والے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو شرک سے دور کر کے اس وقت کا جو صحیح مذہب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس مذہب پر یہ عمل کر رہے تھے. یعنی گویا کہ ہم اپنی زبان میں کہیں تو سچے مسلمان تھے، کیونکہ ابھی آخری نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، تو اس سے پہلے جو نبی تھے ان کی نبوت چل رہی تھی. تو حضرت خدیجہ لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں. وہ بہت ضعیف تھے، کافی عمر ہو چکی تھی ان کی. ان سے چونکہ بوڑھے تھے، اس لیے ان سے کہا کہ ذرا یہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے، یہ کیا کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان کو پورا واقعہ بتلایا. یہ سن کر ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس کے آثار اور جو بات تم بتلا رہے ہو یہ سب کچھ تو وہی ہے جو نبیوں پر نازل ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت ورقہ نے یہ کہا کہ کاش میں اس دن زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی. یعنی ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، اور حضور نے ہجرت فرمائی ہے اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد. اور ورقہ ابن نوفل 13 سال پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش میں اس دن زندہ رہتا، یعنی زندہ رہتا تو تمہاری مدد کرتا جس دن تمہاری قوم تم کو یہاں سے نکال دے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیوں نکال دے گی ہماری قوم، ایسا کیا ہوگا؟ تو پھر انہوں نے بتلایا کہ بھائی نبیوں کے واقعات بتلائے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ دین کی خاطر ان کو یہ ساری قربانیاں دینی پڑتی. تو یہ ایک واقعہ. اب سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ تو الگ الگ روایات آتی ہیں، لیکن جو بہت اوتھینٹک بات اگر کہا جائے تو سب سے پہلے تمام انسانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی. اور یہ تو چونکہ گھر میں ہے، یہ واقعہ سب سے پہلے گھر میں پیش آیا، تو ظاہر ہے حضرت خدیجہ ہی سب سے پہلے ایمان لائیں گی. گھر کے باہر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی، اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے. بچپن سے ہی دونوں میں دوستی تھی، ساتھ میں کھیلے کودے بڑے ہوئے، یعنی لڑکپن بھی ساتھ میں گزرا، جوانی بھی ساتھ میں گزری. اور 2 سے 2.5 سال کا فرق تھا دونوں کی عمروں میں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تو حضرت ابو بکر کی عمر مان لیں 38 سال، بس اتنا فرق تھا. تو یہ جو ایک انسان کا جو مین ٹائم ہوتا ہے اس کے بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا، یہ وقت ان دونوں نے ساتھ گزارا ہے. یعنی ایک دوسرے کے لنگوٹیا یار کہہ لیں، ایک دوسرے کے کچے چٹھے سے واقف، ایک دوسرے کو سب سے زیادہ جاننے والے. تو حضرت ابو بکر اس طرح کے دوست تھے. ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک چاند نکلا، چاند اترا مکے میں، اور اس کی روشنی سارے گھروں میں جا کر پھیل گئی، ہر گھر میں اس کی روشنی پھیل گئی. پھر وہ چاند ٹکڑے ہوا اور بکھر کے اس کے ٹکڑے مکے کے سارے گھروں میں داخل ہو گئے. یہ خواب دیکھا، اور پھر دیکھا کہ پھر دوبارہ وہ ٹکڑے یکجا ہوئے اور وہ پورا کا چاند حضرت ابو بکر کی گود میں آ کر گر گیا، حضرت ابو بکر کی گود میں آ گیا. صبح ہوئی تو آپ ایک اس وقت کوئی عیسائی یا یہودی عالم رہے ہوں گے، ان کے پاس گئے اور ان کو یہ واقعہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آخری نبی کا جو زمانہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس زمانے میں آئیں گے، وہ یہی زمانہ ہے. اور جب وہ آخری نبی آئیں گے تو تم ان کے خاص دوست ہوگے. یہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے خواب کی تعبیر بیان کی کہ تم ان کے خاص رفیق ہوگے. ایک صاحب ہیں حضرت حکیم بن حزام، ان کا نام یاد رکھیے گا، ابھی آگے جو واقعات آئیں گے ان میں ان کا تذکرہ آئے گا. حضرت حکیم بن حزام یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے، حضرت ابو بکر کے دوست ہیں، اور انتہائی شریف آدمی ہیں، حد درجہ شریف آدمی. یہ ان کی جو وہ تھا منڈلی تھی، ان کی جو ان کا گروپ تھا دوستوں کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور یہ حضرات، آپ جب ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو یہ سب کے سب اسی قسم کے لوگ تھے
جو انتہائی شریف تھے، مکہ کے اتنے بد تہذیب اور اتنے گندے ماحول میں یہ حضرات انتہائی شریف النفس تھے، ہر طرح کی برائی سے پاک تھے، اور کافی پہلے سے آپس میں ان حضرات کا دوستی کا گروپ تھا، پورا ایک گروپ تھا۔ ظاہر ہے جب ہر آدمی شریف تھا تو وہ ایسے ہی آدمی سے دوستی کرے گا جو اس کے مزاج کا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق یہ حضرت حکیم ابن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حضرت حکیم ابن حزام شریف تو تھے لیکن ایمان بہت بعد میں لائے، اور بدر کی لڑائی میں بھی یہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھے، احد میں بھی یہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھے، لیکن بعد میں ایمان لے آئے، صحابی بنے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایمان لانے سے پہلے بھی بڑا تعلق تھا، یعنی حالت کفر میں بھی یہ حضور کو ہدیہ تحائف بھیجتے رہتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر ان کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ان کی ایک باندی آئی، اور اس باندی نے آ کر ان سے یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پھپھی کیا کہتی ہیں؟ یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، یعنی حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر اس وقت تک حضرت ابوبکر اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت خدیجہ کا یہ کہنا کہ میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں مطلب وہ ایمان لے آئے سب سے پہلے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس باندی کی زبانی یہ بات سنی کہ میرے دوست یہ کہہ رہے ہیں، وہ وہاں سے خاموشی کے ساتھ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے آ کر پوچھا جو بھی کہتے ہیں وہ آپ کو۔ حضور کے ایک بیٹے تھے قاسم، ان کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا تھا، لوگ ادب میں نام نہیں لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم یعنی قاسم کے والد۔ تو غالباً یہی کہا ہو کہ ابو القاسم آج میں نے یہ بات سنی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ درست بات ہے، میں نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر کے جو الفاظ تھے، صدقت بأبی و امی انت وانت اہل الصدق انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں نے آپ کی بات کی تصدیق کی، آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اور آپ سچ ہی بولنے والے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ایمان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کے ایمان کی اور حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کی۔ روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت خدیجہ کا تذکرہ، گھر سے نکل رہے ہیں تو حضرت خدیجہ کا تذکرہ، کوئی گھر میں بات ہو جائے تو حضرت خدیجہ کا تذکرہ۔ تو ایک ظاہر ہے بیوی ہیں، دل میں بات آ ہی جاتی ہے، تو غالباً حضرت عائشہ کے دل میں یا دیگر بیویوں کو دل کو یہ ناگوار گزری کہ ایک بوڑھی خاتون جس کو انتقال ہوئے اتنے دن ہو گئے ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے۔ تو ان سے کہا کہ آپ کے دل سے اس بوڑھی کا خیال جاتا نہیں ہے، ہر وقت آپ اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، جبکہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج، ان سے بہتر بیوی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غضبناک ہو گئے، آپ کے پیشانی کے بالوں سے کپ کپی سی لگنے لگی ناراضگی کی وجہ سے، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہرگز نہیں، خدیجہ سے بہتر تو کوئی بیوی ہی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت خدیجہ میرے اوپر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا، اس وقت خدیجہ نے اپنے مال سے میری دلجوئی کی ہے جب لوگوں نے مجھے محروم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ کے ہی پیٹ سے ساری اولادیں عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ تلخی ہوئی آپس میں، کچھ چونکہ حضرت عمر کے مزاج میں تھوڑی سی سختی تھی، دونوں میں تلخی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، بعض روایات میں آیا آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے جب تم سب نے میرا انکار کیا اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی، جس وقت
تم سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا، اس وقت ابو بکر نے اپنی جان سے اپنے مال سے میرا ساتھ دیا، کیا تم لوگ میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ تم ابو بکر سے بدلہ لینے کی کوشش کرو؟ ابو بکر نے میرے ساتھ، اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ بھی فرمایا کہ میں نے جن لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ تو یہ تطبیق کی جاتی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، مردوں میں یعنی بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اور حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر بھی ایمان کو پیش کیا، میں نے جس کو بھی ایمان کی دعوت دی، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے مجھ سے پلٹ کر کوئی سوال نہ کیا ہو، ہر کسی نے کچھ نہ کچھ توقف کیا، یعنی رکا، کوئی اور کوشچن کیا، کچھ پوچھا یا تھوڑا ٹائم لیا۔ ایک سنگل ابو بکر ہیں، ایک واحد، کہ جب ان کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا ہے تو بغیر چوں چرا کے، بغیر سیکنڈ لیے، بغیر منٹ لیے، فوراً ابو بکر نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک واحد ابو بکر ایسے ہیں جنہوں نے انتظار بھی نہیں کیا، سوچنے کا بھی ٹائم نہیں لیا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کا، کسی بھی انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی اصلیت کو دو لوگ جانتے ہیں، یا اس کی بیوی جانتی ہے یا اس کا وہ دوست جانتا ہے جو بچپن سے اس کے ساتھ رہا ہو۔ کبھی بھی گھر والے اپنے بچے کے بارے میں، بھائی کے بارے میں صحیح بات نہیں بتا سکتے۔ والدین کی نگاہ میں تو ہر لڑکا جنت کا فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں صحیح رپورٹ لینی ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کے ان دوستوں سے پوچھا جائے جو بچپن سے ساتھ رہے ہوں، ساتھ کھیلے کودے ہوں۔ وہ دوست سب جانتے ہیں کہ کون سا دوست کہاں کھڑا ہے، یا پھر بیوی جانتی ہے، ہر کچے چٹے سے بیوی واقف ہوتی ہے۔ اور ہم میں سے اگر کسی کو اپنے بارے میں یہ زوم ہو کہ ہم بہت اچھے ہیں تو ذرا ابھی گھر جا کے اپنی بیگمات سے پوچھ لیں بھائی ہمارے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ پر سب سے پہلے جو دو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں ایک آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے وہ جگری یار ہیں جو بچپن سے ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہیں۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اندازہ لگائیں۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور آزاد غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ ایمان لائے۔ یعنی یہ غلام نہیں تھے، آزاد تھے، ان کو کسی نے غلطی سے آ کر بیچ دیا تھا، وہ حضرت خدیجہ کے حصے میں آ گئے تھے، پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، پھر ان کے والدین کو پتہ چلا کہ زید تو وہاں ہیں، غلام بنا لیے گئے ہیں۔ ان کے والدین آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ لیتے جاؤ زید کو۔ حضرت زید نے خود جانے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں یعنی اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے جو آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال ایمان لائے، یعنی آزاد غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے، اور ویسے جو غلام تھے ہی ان میں سب سے پہلے حضرت بلال ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو چونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، ایک وقت ان پر ایسا آیا کہ ان کے معاشی حالات کچھ کمزور ہو گئے، مالی حالات کمزور ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا یعنی حضرت ابو طالب کے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے مالی حالات کمزور ہیں تو ہم لوگ ان کی کچھ مدد کریں، اور مدد اس طور پر کریں کہ ان کے 4 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے طالب ہیں، ان کے بعد عقیل ہیں، پھر ان کے بعد جعفر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ ہیں، اور ان چاروں میں 10-10 سال کا گیپ ہے، تو ہم ان کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں، ان کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں۔ اب آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیں کہ شروع سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا دوسروں کی مدد کرنے کا، اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہ کس حد تک تھا
کہ چچا کچھ مالی لحاظ سے کمزور ہوئے تو آپ نے ان کے بچوں کی ذمہ داری لے لی، یعنی اپنے بھائیوں کی۔ آج کے دور میں اگر کوئی اپنے کسی معاشی لحاظ سے کمزور بھائی سے کہہ دے، پہلی بات تو کوئی کہے گا نہیں، اتنی توفیق ہی نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم اپنے بھائی کی اس طرح مدد کر سکیں، اور اگر کہہ بھی دے تو وہ بھائی ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہم کو، کیونکہ اب پہلے جیسا اخلاص نہیں رہ گیا۔ ہر آدمی کو لگتا ہے کہ یہ اپنے کسی فائدے کے لیے کر رہا ہے یا اپنا کچھ اور مقصد ہے اس کا، تو اب وہ حالات ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اخلاص اور ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے یہ بات ذکر کی کہ ہم اس طرح آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے جو 2 بڑے بیٹے ہیں طالب اور عقیل، ان دونوں کو میرے پاس چھوڑ دو، اور 2 جو چھوٹے بیٹے ہیں جعفر اور علی، ان کو لے لو۔ تو حضرت جعفر یہ حضرت عباس کی کفالت میں چلے گئے، اور حضرت علی یہ مرتضیٰ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ تو میں نے اس سے پہلے جو صحابہ کرام خلفائے راشدین کے واقعات بیان کیے، اس میں حضرت علی کے بارے میں یہ بتلایا بھی تھا کہ ان کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی ہے۔ ایک دن حضرت علی نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بچپن سے تعلق تھا، حضرت علی کی والدہ ہیں فاطمہ نام ہے ان کا، تو یہ فرماتی ہیں، یہ بتلاتی ہیں کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اپنا لعاب دہن یعنی منہ کا تھوک حضرت علی کی منہ میں لگایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں ڈال دی، اور حضرت علی اس زبان کو چوستے چوستے سو گئے۔ یعنی حضور کو شروع سے حضرت علی سے اتنی محبت تھی، اور حضرت علی کا آپ سعادت اور خوش قسمتی دیکھیے کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ کا لعاب حضرت علی کے منہ میں گیا۔ حضرت علی نے ایک دن دیکھا کہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا پوری بات کہ بھائی ایک اللہ کو ماننا چاہیے، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور یہ دین بھیجا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ جو بات بتلا رہے ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لوں، میں اس کے بارے میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا، پھر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم ابھی ایمان نہیں لانا چاہتے ہو، تم ابھی بات نہیں ماننا چاہتے ہو، ویسے بھی ابھی وہ نابالغ تھے، کم عمر تھی 8 یا 10 سال کی، تو تم ایمان نہ لاؤ، لیکن ابھی یہ راز فاش مت کرنا، کسی کو بتلانا نہیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت نہیں آئی تھی کہ کھلے عام تبلیغ کی جائے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ آپ نے پہاڑی سے صدا لگائی اور لوگوں کو، یہ بات کی بات ہے، نبوت ملنے کے 3 سال تک آپ نے کھلم کھلا اعلان نہیں کیا۔ رات کو حضرت علی سو گئے اور رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بدل دیا۔ صبح جب اٹھے تو یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ ایک دن حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو طالب نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کے والد نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں ایک اللہ پر ایمان لا چکا ہوں اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ تو ذرا تعجب کی بات ہے، حضرت ابو طالب کا جواب سنیے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم کو انہوں نے بہت خیر کی طرف بلایا ہے، تم اس کو چھوڑنا مت، پکڑے رہنا۔ یہ حضرت ابو طالب یعنی اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں ایمان لکھے، حضرت علی ان کے بیٹے ایمان لائے، حضرت جعفر ایمان لائے، حضرت علی کے ایمان لانے پر انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ تم اس پر باقی رہنا، اور پوری زندگی اپنے بھتیجے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، لیکن وہ ایمان نہ لا سکے اور بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب نبی سے کہا کہ آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ ہماری چوائس اور ہمارا ڈیسیجن ہے۔ ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کب اللہ تعالیٰ کس کا ایمان سلب کر لیں، اور اللہ کی اس نعمت پر مستقل شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اب باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہوگی، سنتیں پڑھ